اب آپ اس مبارک سلسلے کا تیسرا حلقہ سماعت فرمائیں۔ فوراً چونکہ حضور نے آگے کہنا تھا لا کسرا ولا قیصر بعدہ، تو یہ سارے انتظامات جو کیے جا رہے ہیں کہ کہیں کنگرے گر رہے ہیں اور روشنی آتی ہے تو روشنی سے سیدھا قصور شام کے محل دکھائے جاتے ہیں، کیونکہ میرے مدنی کی ابتدا مکہ سے تھی، مہجر مدینہ تھا اور انتہا شام تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کہاں سے ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء کہاں سے ہوا، مکہ سے شام بیت المقدس، اور یوم محشر کہاں قائم ہوگا، شام بیت المقدس، تو لہذا ابتدا تھی اور یہاں سے نور کے ساتھ آپ کا انتہا بھی دکھا دی گئی کہ مدنی کا مولد مکہ ہوگا اور مہجر جو ہے وہ طیبہ ہوگا اور منتہا جو ہے وہ شام ہوگا، بیت المقدس ہوگا۔ اچھا، اور خدا کی شان دیکھیں، عیسیٰ ابن مریم بھی تصدیق کے لیے کہاں اتریں گے، وہی شام۔ تو اب جناب بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم، رحمت دو جہاں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو فرماتی ہیں یہ تمام دنیا کے بچوں سے ایک علیحدی وجہ پہ پیدا ہوئے کہ باقاعدہ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے دونوں ہاتھ زمین پہ تھے اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ سجدہ کر رہے ہیں آپ نے اللہ کو، اور اس کے بعد ایسے انگلی اٹھائی اور آسمانوں کی طرف دیکھا۔ یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک پیدا ہونے والا بچہ یوں کرے۔ بعض علماء نے تو حضور کا کلام بھی نقل کیا ہے کہ جیسے مہد میں عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، اسی طریقے سے یعنی گود میں اس ماشٹا کے بیٹے نے کلام کیا، اصحاب اخدود کے واقعے میں باقاعدہ ایک بچے نے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام پہ جب تہمت لگی تو بچے نے کلام کیا، یوسف علیہ السلام پہ جب تہمت لگی تو بچے نے کلام کیا۔ تو بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ حضور نے بھی کلام کیا، اور بعض نے اتنا لکھا ہے کہ پہلا کلام ہی یہ تھا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور سیرت پاک کے اس پہلو پہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتی ہیں کہ ولد مختونا ومسرورا، کہ حضور جب پیدا ہوئے تو ختنہ ہو چکا تھا، اور حضور جب پیدا ہوئے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہے، مسرور ہیں، خوشی ہے۔ عبد المطلب کو خبر دی گئی کیونکہ حضور کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے ہی آپ کے والد عبداللہ تو فوت ہو گئے۔ اب خدا کی شان دیکھیں کہ والد یوں فوت ہو گئے، پھر بعد میں والدہ فوت ہو گئی، دادا فوت ہو گئے، چاچا فوت ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان یتیمی جس کو قرآن نے خود ذکر کیا کہ الم یجدک یتیما، لیکن آگے بھی کہہ دیا فآوا، کہ میرا مدنی آپ کو ہم نے یتیم نہیں پایا، پھر ہم نے آپ کو خود تربیت دی، خود حفاظت کی، کیونکہ کوئی یہ تصور نہ کرے کہ یتیم بچے تو عام طور پہ بھٹک جاتے ہیں، ان کو تو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا، نہ باپ نہ ماں۔ جن کے ماں باپ ہیں وہ تو کنٹرول کرتے ہیں نا بچے کو، کیا پڑھ رہا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں سوتا ہے، کون دوست ہیں، لیکن جو یتیم ہے اس کا کون فکر کرے؟ اللہ نے فرمایا نہ میرے مدنی کو ایسا یتیم نہ سمجھنا، اس کا تو میں خود انتظام کرنے والا ہوں، اور میں والدین کو بھی اٹھا رہا ہوں تاکہ اگر کل کو کوئی بچہ قابل ہو تو لوگ کہتے ہیں نا جی اجی ایسے بہرحال کیوں ایسے قابل نہ ہوتا، دیکھو کس باپ کا بیٹا ہے، تو لوگ اس کی قابلیت کو باپ کی طرف نسبت کرتے ہیں، شاگرد کی لیاقت کو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ ڈاکٹر صاحب بڑے لائق ہیں، لیکن انہوں نے کس استاد سے پڑھا ہے، استاد بھی تو دیکھو نا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی نہ میں آپ کا باپ رکھوں گا، نہ دادا، نہ استاد، نہ مدرسہ، تاکہ تیرے کمالات کی نسبت صرف تیرے رب کے ساتھ ہو اور کسی کے ساتھ، اور کسی سے نسبت کی ہی نہ جا سکے، کوئی یہ نہ کہے کہ جی باپ کی تربیت نے ان کو بنا دیا۔ اس لیے حضور فرماتے تھے کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، کہ مجھے ادب جو سکھایا میرے رب نے سکھایا، میری تربیت میرے رب نے کی ہے، تو وہ کیسا ادب تھا کہ آپ حیران ہوں گے کہ پیدا ہونے کے بعد بھی جنہوں نے بائیں پستان سے کبھی دودھ پینا گوارا نہیں کیا، کہ میں نبی ہوں، میرا کام دائیں سے پینا ہے، دائیں ہاتھ سے پینا ہے، دائیں چیز کو پسند کرنا ہے، میں یسار کو کیوں پسند کروں؟ اندازہ کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا۔ اچھا، عبد المطلب کو اطلاع ملی کہ آپ کے گھر میں بیٹا ہوا۔
عبد المطلب اس وقت کعبۃ اللہ میں بیٹھے تھے. جب ان کو اطلاع ملی کہ آپ کے گھر میں عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے اور ولد مختونا و مسرورا، اور یہ پہلا خوش نصیب بیٹا ہے کہ جو مختون ہے، ختنہ بھی ہو چکا ہے، اور جو سرہ ہے وہ بھی خود بخود کٹی ہوئی ہے، اس کو بھی کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی. حیران ہو گئے. ان کا اچھا. تو جلدی جلدی دوڑے آئے اور اپنے بٹے کو اٹھایا، اور پتہ ہے، اور بی بی بھی کہتی ہے اللہ اکبر. اب حالانکہ دیکھیں کہ اس وقت نہ توحید ہے نہ دین ہے، لیکن بی بی آمنہ کہتی ہے کہ حضور کے پیدا ہونے کے بعد جو پہلا لفظ میں نے کہا نا حضور کے لیے، جو پہلا کلمہ میرے منہ سے نکلا، اور وہ کیوں نکلا، وہ فرماتی ہیں کہ میں ابھی حضور میرے پیٹ مبارک میں تھے کہ میں یہ سن چکی تھی آواز کہ جب بچہ پیدا ہو یوں کہنا ہے اعیذک باللہ الواحد من کل حاسد، کہ میں تمہیں اس اللہ واحد کی پناہ میں دیتی ہوں ہر حسد کرنے والے سے. یعنی پہلا کلمہ جو ہے وہ بھی اللہ سے پناہ پکڑے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی حفاظت میں دے رہی. عبد المطلب نے جو اٹھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں پہ، تو فوراً کعبۃ اللہ کے اندر لے گئے. عبد المطلب لے کے آئے اور سب سے پہلے کعبے کے اندر لے گئے، اور کعبے کے اندر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ مولا میرا بیٹا عبداللہ تو فوت ہو گیا ہے، لیکن اتنے جو تو نے شان والا بچہ مجھے عطا فرمایا ہے تو اس کی حفاظت فرما، اسے دنیا کے ہر شر سے، دنیا کے ہر حسد سے، دنیا کے ہر عناد سے محفوظ فرما، اور اس کو عظمتیں عطا فرما. کعبۃ اللہ کے اندر دعا کر کے واپس آئے، اور آ کے بی بی آمنہ سے کہا کہ خیال رکھنا، اس کا چہرہ مجھے بتا رہا ہے کہ ان ابنی ھذا لشان، اس میرے بیٹے میں کوئی بات ضرور ہونی ہے، یہ ہے کوئی شان والا بچہ. اور اسمیہ محمدا، میں آپ کا نام محمد تجویز کرتا ہوں. اور سرزمین عرب میں یہ رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ خود دودھ نہیں پلاتی تھی مائیں، دودھ پلانے کے لیے انہیں دیہاتوں میں بھیجا جاتا تھا، دور بھیجا جاتا تھا شہروں سے، اور انہیں دور رکھا جاتا تھا. اس کی وجہ مورخین نے لکھی ہے کہ اصل ایک وجہ تو یہ تھی کہ شہر کی فضا اور جو اور خوراک اتنی صاف نہیں ہوتی جتنی دیہات کی صاف ہوتی. دیہات کی فضا بھی قدرتی بات ہے صاف ہوتی ہے، اور ہوا بھی اور غذا بھی. اب بھی دیکھ لیں آپ، شہر میں آپ کو وہ نعمت میسر نہیں آ سکتی. جب آپ اپنے علاقوں میں، اپنے وطن میں، دیہات میں جاتے ہوں گے تو عجیب سی بات ہوتی. یعنی آپ، مجھے ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا تو ہمارا علاقے کے ساتھ ہی، جسے آپ کہتے ہیں نا سہارا، یا آپ کے ہندوستان میں بھی راجستھان کا جیسے علاقہ ہے، وہ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ بھی پاکستان میں راجستھان کے سہارا کا علاقہ ہے، اور وہ ہمارے ڈسٹرکٹ سے قریب ہے. تو وہاں کچھ دوستوں نے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ آتے ہیں اور جلسہ، سفر، تقریر، درس، صبح درس، مغرب کو درس، عشاء کو درس، رات کو جلسہ، پھر سفر، تو کم از کم آپ ایک دن 2 دن دیں تاکہ ہم آپ کو یہاں کو ہرن ورن کا شکار کھلائیں، یہ کریں وہ. خیر میں نے کہا 2 دن والی بات تو ہو نہیں سکتی، ایسا کریں گے چلو کبھی آپ کے ساتھ شکار کیا ہم نے کھیلنے ہیں، تو رات کو آ جائیں گے. تو وہاں جب میں گیا تو میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے اتنی جناب وہ گلے میں تکلیف، وہ نزلہ، زکام، تھکان، اتنی بدن ٹوٹ رہا ہے. اب وہاں جا کے یاد آیا کہ بھئی وہ اتفاق سے وہ دوائیوں کا بیگ بھی میں نے ساتھ ہی رکھا، کیا کھاؤں کیا نہ کروں. اب صحرا ہے، روئی کا علاقہ ہے، ٹیلوں پہ بیٹھے ہوئے، نہ گھر ہے نہ کچھ ہے. تو ان سے میں نے کہا کہ بھئی کیا؟ انہوں نے کہا جی ابھی آپ کا علاج کرتے ہیں. وہ جناب گھی لے آئے خالص، اور اس کے انہوں نے کہا کہ جی یہ 2-3 فنجان بھر کے پی جائے. میں نے کہا میں نے زندگی میں 1 تولہ گھی نہیں پیا. پیدا ہونے کے بعد پتہ نہیں ماں شاہ نے کھلا دیا ہو مکھن وکھن، تو وہ تو یاد نہیں، اس کے بعد تو مجھے یاد نہیں آتا. انہوں نے کہا حضرت آپ پیے. میں نے کہا اللہ کے بندے گھی پینے سے میرا نزلہ ٹھیک ہو جائے، میں تو اور مر جاؤں گا. انہوں نے کہا جی آپ پیے تو صحیح. خیر بہرحال زبردستی مجھے انہوں نے پلا دیا. آپ یقین فرمائیں کہ میں نے زندگی میں اتنا اچھا گھی اور اتنا اچھا اس کا ذائقہ، خوشبو، اور جناب انہوں نے کہا جی اب آپ تو جائیں. کہاں تھکان گئی، کہاں ہمارا نزلہ گیا، کہاں گلے کی خشکی، کہاں وہ خراش، وہ ٹھیک ٹھاک. انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں تو یہی علاج ہوتا ہے. میں کہا یار یہ عجیب علاج ہے یار.
تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ وہ جب اتنی صاف ہوتی ہے، خوراک اتنی صاف ہوتی ہے، وہ گھی اتنی اصلی ہوتے ہیں کہ اس میں ملاوٹ کا تصور نہیں ہوتا، تب اپنے بچوں کو بہر۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ شہر کی زبان صاف نہیں رہتی، جیسے غذا صاف نہیں رہتی اسی طرح زبان صاف نہیں رہتی۔ کوئی حاجی آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، ایک ایک لفظ، آدھا آدھا لفظ، ایک ایک جملہ چھوڑ گیا۔ اب آپ یہاں دیکھتے ہیں نا عربی لکھی ہوتی ہے ناشی و نال، یہ کون سی عربی ہے؟ نیشنل کا ترجمہ جو نہیں کر پائے بیچارے، کہ اب نیشنل کا کیا ترجمہ کرنے کا، جو اسی کو ناشی و نال بنا دو، تویوتا، بوتو، جو مرضی ہے اپنا بنا لے۔ کہاں سے؟ اچھا اب جناب وہ جو بناتے ہیں نا جی، وہ صبح انڈے کو ایسے مار مار کے چھوٹے، اس کا نام ہے شکشوکا۔ کہاں سے آ گیا جی شکشوکا؟ کو عربی کا لفظ ہے دنیا میں شکشوکا۔ پیزا کون سی عربی ہے جی؟ پیزا یہ تو اٹالین پراٹھے کا نام ہے پیزا، یہاں کون سی عربی میں آ گیا پیزا؟ یہ اس لیے کہ زبان بگڑتی ہے، جب باہر کو لوگ آتے ہیں تو اپنی کچھ برائیاں تو ہمیں دے جاتے ہیں، اچھائیاں مکے والوں کی لے جاتے ہیں اور برائیاں وہ یہاں چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے بھی لوگ جو تھے وہ شہروں سے اپنا گھبراتے تھے کہ بھئی بچے کی تربیت باہر کرو کہ اس کی زبان بڑی پھنسی۔ تو اس لیے اب جناب بی بی صاحب ابھی اسی تمنا میں تھی، بنو سعد کے قبیلے کی مرضعات آئیں، مکے میں آ کے بچوں کو تلاش کیا، سب اپنا اپنا بچہ لیتی گئیں، اور جب سنے کہ محمد عربی عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، باپ فوت ہو گیا ہے، بھئی یتیم ہے نا۔ اچھا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو صرف پیسوں کا خیال ہوتا تھا، وہ دودھ کی کوئی اجرت طے نہیں کرتی تھی، ان کے نزدیک دودھ بیچنا حرام تھا۔ اچھا یہ ہمارے دیہاتوں میں بھی رواج رہا ہے، ہمارے قبائل میں، کہ دودھ بیچنے کو بڑا حرام سمجھا جاتا ہے۔ وہ دودھ ہے ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت، اس کو کیا بیچنا ہے؟ اب تو خیر لوگ دودھ والی بیچ دیتے ہیں، دودھ کیا ہوا، اب تو قومیں اتنی ترقی کر گئی۔ اچھا خیر جناب وہ یہ ہوا کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ بعد میں اکرامیہ جو ہے وہ تو ہمیں ملنا ہے نا، طے نہیں کرتے کہ ہمیں دودھ پلانے کے اتنا پیسے دو، لیکن صاف بات ہے کہ بڑا گھر ہوگا تو اکرام، لباس، کپڑے، یہ وہ ملے گا، اور ایک یتیم بچے کے گھر سے بھی ہمیں کیا ملے گا؟ ماں غریب ہے، باپ مر گیا ہے، دادے کی کفالت میں ہے، اور اس زمانے میں عبد المطلب کا گھرانہ سب سے زیادہ غریب تھا۔ غربت کی وجہ کیا تھی کہ جو کچھ ہوتا تھا وہ تو حاجیوں پہ لٹا دیتے تھے، جو کچھ ہوتا تھا وہ حاجیوں پہ لٹایا جاتا تھا کہ ان کو پانی پلاؤ، شربت پلاؤ، ان کو جناب کھانا کھلاؤ، ان کے رہنے کا انتظام کرو۔ اب اتنے حاجیوں کا انتظام کرنا ہے ایک سردار کو، تو اس کے گھر میں بچ کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال جب وہ مایوس ہو گئیں تو بیٹھے بیٹھے حلیمہ نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضعہ ہیں، دایا ہیں، اپنے شوہر سے کہا، ان کے شوہر کا نام حارث، اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ سب لوگ تو بچے لے جائیں اور میں بغیر بچے کے جاؤں، تو اب ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک، اچھی بات ہے، جب اور کوئی نہیں ملا تو چلو خالی رہنے سے تو بہتر ہے کہ کوئی بچہ تو ہم لے جائیں۔ بی بی حلیمہ آئی، آگے دیکھا تو عبد المطلب بیٹھے ہیں، انہوں نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا میں مرضعہ ہوں، میں سنا ہے کہ بچہ ہے، یتیم ہے، اور وہ میں لینا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھ لو کہ وہ یتیم ہے، ان کے والد فوت ہو گئے، اور تمہیں پتا ہے کہ ہم سرداری کی وجہ سے اور خدمت حجاج کی وجہ سے اتنے تنگ دست ہیں، شاید تمہاری خدمت نہ کر سکیں، لیکن ایک بات میں تمہیں بتاؤں، ایسا بچہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا ما اسمک، تیرا نام کیا ہے؟ تو بی بی کہتی میں نے کہا حلیمہ۔ نے کہا قبیلتو کے، تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ نے کہا بنو سعد۔ تو فرحن شدیدہ، حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہو گئے، کہنے لگے اسمو کے حلیمتی حلیمہ و قبیلتو کے سعد و ابنی محمدہ، تمہارا نام حلیمہ حلم سے ہے اور قبیلہ سعد سعادت سے ہے، لیکن میرا بیٹا بھی تو پھر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اندر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سبز ریشمی کپڑا تھا جو اماں نے نیچے بچھایا ہوا تھا، اور اس پہ حضور ایسے سیدھے لیٹے ہوئے تھے، اور فرماتی ہے کہ اتنا جمال تھا، اتنا حسن تھا، اور اتنی چہرے پہ تبسم تھا
کہ میں تو ڈر گئی کہ میں ان کو اٹھا کے نیند سے بیدار کر کے ایسے اس منظر کو کہیں ضائع نہ کر بیٹھوں. میں اب ڈر کے مارے ہاتھ نہ لگاؤں کہ چلو سونے دو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنی پیار سے لیٹے ہوئے ہیں کہ نظریں آسماں کی طرف ہیں, چہرے پہ تبسم ہے, اور رنگ ایسا میں نے نہیں دیکھا, جمال ایسا میں نے نہیں دیکھا. تو میں نے بی بی آمنہ سے پوچھا کہ آپ کا یہ بیٹا, اس نے کہا تمہیں پتا ہے کہ ولد مختونن, یہ تو پیدا ہی مختون ہوا ہے, یہ تو پیدا ہی مسرور ہوا ہے. ان ابنی ھذا لشان, میرے اس بیٹے کو اللہ نے کوئی مقام دینا ہے. حلیمہ اگر بچہ لینا ہے تو ذرا خیال سے لے جانا. اور حلیمہ بی بی کی سواری کیا تھی, یہ گدھا. بعض روایات میں اونٹنی کا ذکر ہے, لیکن بعض روایات میں گدھا کا ذکر. اچھا, اب جناب عجیب شان دیکھیں کہ جب وہ آئے, سواری چونکہ ایک تھی, آگے اس کا شوہر بیٹھا. اصولی سی بات کہ خامن جو ہیں وہ آگے بیٹھتے ہیں اور عورتیں پیچھے بیٹھتی ہیں. آج کل تو نہیں, یعنی اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور ولادت کی بات ہے. تو بہرحال وہ حارث جو تھا وہ سواری پہ آگے بیٹھا, اور اس کے بعد ان کی بیوی پیچھے. اب بیوی پیچھے بیٹھے گی تو حضور کو تو آخر وہ گود میں لے گی نہیں. اچھا, جب گود میں لے کے بیٹھی, سواری نہیں چلتی, وہ سواری کھڑی نہ ہو. اب بیوی کہتی ہے میں حیران ہو گئی, پہلے ہماری سواری کمزور تھی, اب اور یہ ہو گیا کہ بھئی اتنا بچے کا بوجھ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کی وجہ سے یہ نہ چلے. تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا اپنے شوہر سے کہ ایسا کرو کہ سواری ایک تو کمزور ہے, دوسرا شہر میں آنے کے بعد بھی سواری جو ہے جانور پر اثرات ہوتے ہیں. ابھی تم اس کو آگے پکڑ کے چلاؤ, جب باہر نکل جائیں گے پھر تم بیٹھ جانا. تو جب میرا خاوند اترا, اس نے آگے پکڑا تو چل پڑی, اور جب ہم شہر سے نکل گئے ہم نے پھر سواری کو بٹھا دیا, پھر اسی طرح بیٹھے, پھر وہ رک گئی. میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو حارث کہنے لگا کہ آمنہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ کوئی ایسے شان والا ہے کہ اس کو اس کا مالک پیچھے نہیں بیٹھنے دیتا, اس کو آگے ہی بٹھانا ہوگا. تو لہذا اس کو میں آگے لے لیتا ہوں, تم پیچھے بیٹھی رہو. تو میں نے اپنی گود میں لے لیا. تو کہتے ہیں میری سواری جو چلی نا, تو ساری بنو سعد کی سواریاں پیچھے رہ گئیں, اور وہ ہمیں پکار رہی ہیں کہ حلیمہ تمہاری سواری کو کیا ہوا؟ میں نے کہا سواری تو وہی ہے, پر سوار بدل گیا. سواری تو میری وہی ہے جو آتے ہوئے چل نہیں سکتی تھی, آتے ہوئے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. اور پھر بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ ہمارے علاقے میں غربت کا یہ عالم تھا, پورا علاقہ برباد تھا, اور میری کہتی ہے کمزوری کا یہ عالم تھا کہ میرا ایک بیٹا تھا, اس کو میں دودھ نہیں پلا سکتی تھی, دودھ والا بیٹا تھا, یعنی رضاعت کے دور میں تھا, لیکن اتنا میرا کم دودھ ہوتا تھا کہ سارا دن میرا بیٹا روتا رہتا. بی بی حلیمہ کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا, جو حضور کا رضائی بھائی. اب دیکھیں, باپ کا نام بھی عبداللہ اور رضائی بھائی کا نام بھی عبداللہ, ماں کا نام آمنہ اور مرضیہ کا نام حلیمہ, یعنی آمنہ امن سے, حلیمہ حلم سے, قبیلہ سعد سے, اور رضاعت والا بھائی بھی عبداللہ. یہ سارے اتفاق ہے. یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس خالق کائنات نے نظام بنایا کہ جس جس چیز پہ آپ نظر ڈالیں, یعنی عجیب حیرت ہوگی. اچھا دیکھیں نا, اگر آپ لفظ دیکھیں اللہ, تو کس دوسرے لفظ پہ شد ہے, پہلے لفظ پہ تو شد نہیں ہے. اور حضور کے نام پہ بھی دیکھیں محمد, وہاں بھی شد دوسرے نام پہ آتی ہے, پہلے نام پہ نہیں آئی, آخر پہ بھی نہیں آئی. یعنی یہ سارے اتفاقات ہیں. یہ بخت و اتفاق ہے کہ ہاں جی اتفاق ہے, ایسا ہو گیا ہوگا, یہ کیا بات. یہ سارے زمین و آسمان کی سٹیجیں جو سجائی جا رہی ہیں, یہ سارے اتفاق نہیں, بلکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کارخانہ ہستی اللہ تبارک و تعالی نے شاید اسی آنے والی ذات کے لیے پیدا کی. کہ اب جناب بھائی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ, اور آپ کی دو بہنیں بھی ہیں رضائی, ایک کا نام تھا شیمہ اور ایک کا نام تھا انیسا یا انیسا. تو بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ میرا اتنا دودھ بھی نہیں ہوتا تھا کہ میرا بچہ پی لے. وہ بیچارہ روتا رہتا تھا, نیند نہیں آتی تھی بھوک کے مارے, کہ اور تو کوئی غذا کوئی نہیں تھی. لیکن کہتی ہے جب میں حضور کو لے کے آئی تو کہتی ہے پہلا دن تھا کہ میرے سینے کے دونوں حصے جو ہیں دودھ سے بھر گئے, اور حضور پاک نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا اور میرے بیٹے نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا, اور دونوں آرام کرتے رہے کہ اللہ نے میرے بدن میں بھی انقلاب, میرے گھر میں بھی انقلاب, اور میری بکریاں شام کو چرنے گئی, واپس آئیں تو ان کے نت بھرے ہوئے ہیں دودھ سے. ایک ہماری بالکل مریل قسم کی اونٹنی تھی جو اٹھ کے نہیں کھڑی ہو سکتی تھی,
تو میرا شوہر دوڑا ہوا آیا، اس نے کہا حلیمہ دیکھا وہ اونٹنی کھڑی ہے اور دودھ اترا ہوا ہے، برتن لاؤ میں دودھ لے کے آؤں، چونکہ اونٹنی کا دودھ عرب کو بڑا محبوب تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی حلیمہ کے گھر جانے سے وہ ظاہری برکتیں، وہ باطنی برکتیں، وہ معنوی برکتیں، وہ حصی برکتیں، وہ وجودی برکتیں ایسے اظہار ہوئے کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ اور پھر بی بی کہتی ہے کہ حضور کے اپنے بدن میں جو بڑھنے کا انداز تھا، یعنی عجیب حیرت کی بات تھی کہ جو بچہ 1 مہینے میں بڑھتا ہے اتنا حضور 1 دن میں بڑھ جاتے تھے۔ یعنی بی بی صاحبہ فرماتی ہیں جب حضور کی عمر 2 سال کی ہوئی ہے تو آپ 6 سال کے نظر آتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے کی عمر میں بولنا شروع فرما دیا، اور اتنے فصیح لفظ کہ اب دیکھیں نا، حضرت ابو بکر صدیق خود قریشی ہے، خود اہل مکہ ہیں۔ کبھی کبھی انہوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کبھی آپ ایسا لفظ بولتے ہیں کہ ہم عرب ہیں، کرشی ہیں، لیکن ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا اس کا ترجمہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر ایسا کیوں نہ ہو، ایسا کیوں نہ ہو، ولدت فی قریش وربیت فی بنو سعد، اللہ نے مجھے قریش میں پیدا کیا اور بنو سعد جیسے قبیلے میں میں نے وہاں تربیت پائی، میں نے وہاں دودھ کا زمانہ گزارا۔ اگر میری زبان فصیح نہیں ہوگی تو پھر کس کی زبان؟ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی تو بات باقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ برادران اسلام، جیسا کہ الحمدللہ آپ کو علم ہے کہ چند دنوں سے ہم سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں کچھ باتیں کہہ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ سب سے پہلے درس اول میں جزیرہ عرب کے حالات پہ بات کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جزیرہ عرب کا کیا حال ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مطابق جو مبشرات تھے، جو اشارات تھے، جو ارہاسات تھے، جو کنایات تھے، جو مؤشرات تھے، ان پر بحث کی گئی اور اس کو ذکر کیا گیا درس میں۔ اور پھر تیسرے درس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کے وقت کے حالات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت کے معجزات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسم محمد کا تجویز ہونا، یہ ذکر کیا گیا۔ اور پھر حضور کی رضاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس تشریف لے جانا، جیسے عرب کی یہ عادت تھی کہ بچوں کو ولادت کے بعد دیہات میں، جنگلوں میں، دور افتادہ آبادیوں میں بھیجا کرتے تھے تاکہ خالص غذا ملے، خالص لغت ملے، ان کی لغت بھی فصیح ہو، ان کی صحت بھی بہتر ہو، اور شہر کی آلودگیوں سے بچ جائیں اور ان کی زبانوں میں بھی کسی قسم کا خلل نہ آئے۔ اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بی بی حلیمہ جو قبیلہ بنو سعد کی مرضیہ تھی، دودھ پلانے والی تھی، وہ ان کی نصیب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آئی، رضاعت آئی، اور وہ ان کو لے کر اپنی بستی بنو سعد میں، جو قبیلہ بنو سعد مکے اور طائف کے درمیان میں ایک جگہ تھی، وہاں لے گئے۔ اسی ضمن میں ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے عبداللہ، اور آپ کی ایک رضائی بہن بھی تھی جن کا نام شیمہ۔ تو اب بی بی حلیمہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ایسی ایسی برکات کا ظہور ہوا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ ہمارے گھروں میں جو قحط کا عالم تھا اللہ نے برکتیں پیدا فرما دی۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرا اپنا دودھ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ میرا اپنا بچہ جو ہے وہ پی لے اور اچھی طرح نیند لے سکے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ نے میرے دودھ میں بھی اتنی اضافہ کر دیا
کہ اب ایک بچے کے بجائے دونوں پیتے اور دونوں آرام سے سکون کے ساتھ آرام کرتے. اور اسی طرح بی حلیمہ سعدیہ یہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اٹھان تھی وہ عام بچوں سے علیحدہ، کہ یعنی جو بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے حضور ایک ہفتے میں بڑھ جاتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باتیں کرنے کا انداز چھوٹی سی عمر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات میں جھگڑا نہ کرنا، کسی بات میں تعارض نہ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود چھوٹی سی عمر کے ہر چیز میں تیامن یعنی دائیں طرف کو ترجیح دینا، بائیں طرف سے بچنا، یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جو مجھے عجیب نظر آتی. اور میں صرف حیران نہیں تھی بلکہ ہمارا قبیلہ بنو سعد پورے کا پورا حیران تھا کہ یہ کون سا ایسا بچہ آ گیا ہے شان والا کہ جس کی وجہ سے اس علاقے کی کایا اللہ نے پلٹ دی ہے کہ تم نے کانٹوں کو چھوا اور گلستان کر دیا، کہ جہاں جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہنچے وہ جگہ جو تھی جنت سما ہوتی گئی. جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیابہ خیابہ خرامہ خرامہ ارم دیکھتے ہیں. تو اسی اسنا میں کہتی ہیں جب حضور تھوڑے کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اماں حلیمہ میرے بھائی جو ہیں یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ سارا دن غائب ہوتے ہیں، شام کو آتے ہیں. میرا بھائی بھی غائب ہو جاتا ہے، میری بہن شیمہ بھی غائب ہو جاتی ہیں، تو یہ کہاں چلی جاتی ہیں؟ تو بی بی حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ بیٹا کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں، کچھ دمبیاں ہیں، کچھ بکریاں ہیں، کچھ مویشی ہیں، تو ان کو وہ چرانے کے لیے دور جاتے ہیں اور چرا کے شام کو واپس آ جاتے ہیں. تو فرماتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں میں بھی ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاؤں. تو میں نے کہا بیٹا آپ کو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو تو ہم اپنے پاس لائے ہیں خدمت کے لیے. انہوں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ میرے بھائی اور بہن ایک عمل کریں، ایک محنت کریں اور میں اس میں شرکت نہ کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے. اسی اسنا میں وہ واقعہ پیش آیا کہ ایک دن آپ کے بھائی عبداللہ اور آپ کی بہن شیمہ جو تھی وہ بھاگتی ہوئی آئیں اپنی اماں کے پاس اور انہوں نے کہا کہ اماں ہمارا وہ جو قرشی بھائی ہے نا، قد جاء رجلان فقتلہما، دو آدمی آئے انہوں نے ہمارے بھائی کو قتل کر. تو بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل کہ بھئی ہمارے پاس تو وہ قریش کی امانت ہے اور خدا نہ خاصا ایسا واقعہ ہو جائے تو پھر ہمیں کہاں قریش معاف کریں. تو کہتی ہیں کہ میں نے شور مچایا اور میں بھاگی، میرا خامن دوڑے، اس کے بعد ہمارے قریب کے جو رشتہ دار تھے وہ دوڑے، اور ہم جب دوڑے پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک ٹہنی پکڑ کر سرکار دو عالم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. آپ کے چہرے مبارک کا رنگ البتہ تو متغیر، رنگ جو ہے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے رنگ اڑا ہوا. تو ہم نے جلدی سے جا کے بی بی حلیمہ نے سینے سے لپٹایا کہ یا حبیبی و یا ولدی، اے میرے بیٹے خدا تجھے ہر دشمن سے محفوظ رکھے، کیا ہو گیا؟ تو نے کہا اماں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بات اتنا ہے کہ میں ایسے کھڑا تھا وقت نزل رجلان، ایسے اوپر سے معلوم ہوا کہ دو بندے آئے اور بڑا سفید لباس انہوں نے پہنا ہوا اور انہوں نے آ کر مجھے پکڑا، پکڑنے کے بعد مجھے سلا دیا اور میں سب کچھ دیکھ رہا تھا. اور ایک بڑی تست تھی سونے کی اور اس تست میں کیا کیا تھا اللہ عالم. پھر انہوں نے مجھے لٹانے کے بعد میرے سینے مبارک کو یہاں سے لے کر کھولا بالکل این ناف تک. کھولنے کے بعد انہوں نے میرے دل مبارک کو نکالا اور میں یہ ساری کاروائی دیکھ بھی رہا ہوں، یعنی یہ سارا آپریشن اور پھر دل مبارک کا باہر آ جانا. یعنی آج دنیا جس کو اپنے سرجری کا معراج سمجھتی کہ ہم نے سرجری میں وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ ہم دل کا معاملہ ٹھیک کر لیتے ہیں، والو بدل لیتے ہیں، بائی پاس ہو جاتا ہے، دل کو باہر نکال لیتے ہیں، دل کو سیف رکھنے کے لیے اندر ایک مشین فٹ کر دیتے ہیں، متبادل دل لگانے کی باتیں اور سب ہو. لیکن آپ اندازہ کریں کہ 1400 سال پہلے جبکہ کوئی وسائل نہیں، کوئی ہسپتال نہیں، کوئی آپریشن تھیٹر نہیں، کوئی انتظامات نہیں،
تو یہ تو آپریشن جو ہے نوری مخلوق کر رہی ہے اور الہی حکم سے ہو رہا ہے کہ آپریشن کرنے والے بھی کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے ہیں، ملک ہیں، جبرائیل و میکائیل ہیں، اور جس ذات کا آپریشن کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور کمال یہ ہے کہ آپ کی کوئی بے ہوشی نہیں، آپ کو کسی دوائی سے، کسی چیز سے اتنا زیر اثر نہیں کیا گیا کہ آپ بے ہوش ہو جائیں، کہ اتنا بڑا سینے کا چیر دینا، اتنا بڑا کھول دینا، پھر دل مبارک کا نکالنا، نکال کے باہر دھونا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اس دل میں کوئی چھوٹا سا ایک ٹکڑا تھا، وہ بھی نکال کے انہوں نے باہر پھینک دیا، اور یہ بھی کہا کہ ہذا حظ شیطان، وہ حصہ چھوٹا سا نکال کے باہر ڈال دیا گیا، اور پھر سینہ مبارک میں دل مبارک رکھا گیا اور پھر اس کو سیا گیا۔ تو بی بی حلیمہ یہ باتیں سن رہی ہیں، اور ان کے لیے تو یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے نا کہ کسی بچے کو اس طرح، اور ایسا دنیا میں کون سا آپریشن ہے کہ جو لمحوں میں ہو جائے اور لمحوں میں ٹھیک ہو جائے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ آثار جو تھے سلائی کے، نشان جو تھے وہ باقی۔ اچھا اللہ چاہتے تو یہ نشان بھی مٹ جاتے، جو خداوند قدوس اتنی بڑا آپریشن اپنے پاک نبی کا کرا سکتے ہیں ملائکہ کو بھیج کر، نشان بھی مٹ جاتے، لیکن نشان مٹ جاتے تو منکرین کو انکار کا ایک بہانہ مل جاتا کہ کافروں کو تو آپ چھوڑیے، بڑے بڑے مسلمانوں نے بھی شک کے صدر کا انکار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ سینہ مبارک شک ہوا، یہ روایات ایسی نہیں ہے کہ ہم جس پر ایمان لے آئیں، کیونکہ حدیث مبارک تو لکھی ہی حضور کے 250 سال بعد گئی ہے۔ یہ شک کے صدر ہونا، سینے کا چیرا جانا، دل مبارک کا باہر نکال لینا، پھر دل کو دھونا، دھونے کے بعد دل کو اندر رکھ دینا، اور بغیر اسباب ظاہریہ کے، اتنی بڑی بات جو ہے۔ انہوں نے کہا اصل میں مولویوں کو دھوکہ لگا ہے کہ انہوں نے شک کے صدر کو حقیقت پہ محمول کر دیا، حالانکہ معنی یہ تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کا دل مبارک جو ہے کھول دیا، یعنی اس کو باتیں سمجھنے کے لیے، علوم غیبیہ کی باتوں کو پہچاننے کے لیے، علوم قرآن کی حقیقت و گہرائیوں میں ڈوبنے کے لیے اللہ نے سینہ کھول دیا۔ وہ کہتے ہیں جیسے محاورے میں آپ کہتے ہیں جی ماشاء اللہ فلاں عالم کی جب تقریر سنی نا، اللہ نے بھائی ان کا تو واقعی سینہ کھول دیا، ایسے بہ رہے تھے جیسے کوئی دریا بہ رہا ہو، حالانکہ نہ دریا بہ رہا ہوتا ہے اور نہ سینہ کھلا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ محاورہ۔ تو بعض مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں نے بھی شک کے صدر کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کوئی شک کے صدر نہیں، بلکہ یہ شرح صدر ہے، شک کے صدر نہیں۔ لیکن بات یاد رکھیں کہ شک کے صدر کی روایات بخاری و مسلم کی روایات، صحاح کی روایات، اور وہ اتنی تواتر کو پہنچی ہوئی روایات ہیں کہ جن کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اور پھر صحابہ کا صرف یہ نہیں ہے کہ بھی روایات کا ذکر ہو، بلکہ صحابہ کا حضور کے آثار نشانات کو بھی دیکھ کے گواہی دینا کہ ٹانکے کے نشان ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ حضور کے خادم جو ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر جو اثرات تھے اس سلائی کے، وہ میں نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں۔ اور پھر جہاں شرح صدر ہے وہاں قرآن نے تو خود کہا ہے شرح صدر، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، اور اسی طرح قرآن کہتا ہے فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام فهو على نور من ربه، اور اسی طرح قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا نقل کی، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اور حضور کی دعا تھی اللہم متعنا بِأَسْمَائِنَا وَأَبْصَارِنَا وَاشْرَحْ صُدُورَنَا۔ تو شرح صدر تو قرآن نے خود ذکر فرمایا۔ تو اگر شرح صدر سے علماء کو دھوکہ لگتا تو اس شرح صدر والی آیت میں وہ لکھ دیتے کہ یہ شک صدر ہے، یا شک صدر والی آیت کے نیچے اور حدیث کے نیچے لکھ دیتے کہ یہ شرح صدر ہے۔ یہ بات نہیں، حضور کا ایک دفعہ شک صدر نہیں بلکہ 2 دفعہ حضور کا شک صدر ہے۔ ایک بچپن میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضعہ بی بی حلیمہ
بنو سعد کے قبیلے میں تھے، اس وقت بھی آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا، اور ایک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج پہ لے جانے کا فیصلہ ہوا تو وہ بھی اللہ کے حرم میں، مسجد الحرام میں، یہاں آ کر فرشتوں نے پھر آپ کا سینہ مبارک کھولا۔ اور اصل وجہ اور حکمت اللہ کی شان یہ تھی کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلالت شان کے ساتھ، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ بشر ہیں اور سید البشر ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ابن عبداللہ ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ابن آمنہ ہیں، اس میں تو آپ کوئی شک نہیں کہ آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں، ابی طالب کے بھتیجے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے لال ہیں، بی بی حلیمہ سعدیہ سے دودھ پینے والے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ تقاضائے بشریت کا جو حصہ تھا، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ اس بشریت کی چیز پر کبھی کسی شیطان کے وساوس کا اثر ہو جائے۔ اللہ نے اس حصے کو ہی نکال دیا کہ وہ چیز ہی باقی نہ رہے، اب باقی ہی وہ رہے گا جس کا تعلق صرف اللہ سے ہو سکتا ہے، غیر اللہ کا کوئی تاثر وہاں دخل ہی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اللہ کے بندوں پر جب شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا تو اللہ کے نبی تو پاک ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ایک حقیقتاً ہی انتظام فرما دیا کہ اس حصے کو ہی نکال دو، اس جگہ کو ہی نکال دو جہاں شیطان کے وساوس کا حملہ ہو سکتا تھا باعتبار بشریت کے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے معصوم ہیں کہ انسان تو انسان، جن تو جن، بلکہ شیطان۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور قرآن پاک میں موجود ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک ملک ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان ہوتا ہے، ایک قرین ہوتا ہے شیطان اور ایک ملک ہوتا ہے ہر بندے کے ساتھ، تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی وہ قرین ہے، وہ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہے ولکنہ اسلم، ہے تو صحیح لیکن وہ بھی مسلمان ہو گیا، تو لہذا اب وہ بھی میرے خلاف تو کوئی غلط بات تو مجھے نہیں بتا سکتا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ عالم تھا۔ تو ایک دفعہ تو آپ کو بچپن میں تیار کیا گیا کہ وہ حصہ جو ہے اس کو نکال دیا جائے اور آپ کے دل کو ایمان و حکمت سے بھر دیا جائے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، پھر ہم نے آپ پر ایک بہت بڑا بھاری قول اتارنا ہے، اللہ نے قرآن اتارنا ہے، اللہ نے قرآن کے اعلان کے لیے اپنے پاک پیغمبر کو تیار کرنا ہے۔ تو یہ باطنی تیاری بھی ہو رہی تھی، ظاہری تیاری بھی ہو رہی تھی۔ تو اب بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں حیران ہو گئی، میں نے کہا اب اس کا حل کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں نے بڑی سوچ و بچار کے بعد، ایک ہمارے علاقے میں بہت بڑا کاہن تھا، بہت بڑا ماہر تھا، راہب تھا ان باتوں کا، تو میں اس کے پاس ان کو لے گئی اور میں اپنے خاوند کو بھی لے گئی۔ تو اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ نام کیا ہے؟ میں نے بتلایا کہ نام یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کب پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول کی رات میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں۔ کیا دیکھا؟ یہ دیکھا۔ کیا کیا آثار نظر؟ اس کے بعد اس نے کہا کہ حلیمہ بات یہ ہے کہ اس بچہ جو ہے یہ کوئی شان والا بچہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ امت کا نبی ہو، لہذا اس کو تم بڑی حفاظت سے رکھو، اس کے تو بڑے دشمن ہوں۔ تو اب بھی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں گھبرا گئی، حالانکہ میں 2 سال کی عمر میں ایک دفعہ والدہ کے پاس لے گئی تو پھر منتیں کر کے میں لے آئی تھی حضرت کو، کیونکہ والدہ کہتی تھی کہ اب 2 سال کی عمر ہوگی تو آپ چھوڑ دیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، مکے میں بیماری پھیلی ہوئی ہے، کہیں حضور کو تکلیف نہ ہو جائے، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ یہ برکت میرے گھر سے کہیں دور نہ ہو جائے، یہ رحمت میرے گھر سے کہیں نہ چلی جائے۔ تو اب میں اتنی گھبرا گئی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے سیدھی بی بی آمنہ کے پاس آئی اور میں نے کہا بی بی اب آپ اپنے بچے کو سنبھالیں، میں اب بچے کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو بی بی آمنہ نے فرمایا کہ حلیمہ کیا بات، تم تو منتیں کر کے لے گئی، تو ابھی تو چند ماہ بھی نہیں گزرے تم پھر خود آ گئی ہو دینے کے لیے، کیا تمہیں خطرہ ہے؟ اس نے کہا کہ اب بی بی میں آپ کو کیا بتاؤں، کچھ حالات ایسے دیکھے گئے ہیں، کچھ باتیں ایسی ایسی حضور کے ساتھ ہوئی ہیں، اور آپ کا سونا اٹھنا بیٹھنا، پھر کہنا کہ 2 آدمیوں نے میرا سینہ مبارک کھولا ہے، یہ ایسی باتیں ہیں کہ میں ڈر گئی ہوں کہ کہیں میں اس امانت کو سنبھال نہ سکوں۔ تو بی بی آمنہ نے کہا اچھا تم کہیں اس طرح اس لیے تو نہیں ڈر رہی ہو کہ آپ پر کوئی جن کا اثر ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ جن کا بھی اثر ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے بچے پہ کبھی جن کا اثر نہیں ہو سکتا،
کیونکہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ انی اعیذک باللہ الواحد الاحد من شر حاسد اذا حسد۔ اب دیکھیں کہ بی بی آمنہ حضور کو اس وقت بھی اللہ کی پناہ میں دے رہی ہیں پیدا ہونے کے بعد، حالانکہ وہ تو ان گھرانوں میں پیدا ہوئی جہاں بت پرستی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سلسلہ اور حضور کی برکات کے، انہوں نے کہا کہ ہاں میرے بچے پہ جن شن تو کوئی اثر نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم گھبرا گئی ہو تو کوئی بات نہیں، چھوڑ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی ماں کے پاس آ گئے، اور اس کے بعد عبد المطلب ابھی زندہ تھے، اور کفالت جو تھی وہ عبد المطلب کی تھی، اور عبد المطلب مکے کے سردار، اور عبد المطلب کے لیے کعبۃ اللہ کے بالکل عین دروازے کے قریب بساط بچھائی جاتی تھی، یعنی آپ کے لیے جیسے آپ نے دیکھا نا عرب کا اب بھی رواج ہے کہ گھروں سے باہر مکانوں کے ایسے تھڑے بڑے ہوتے ہیں، وہاں کپڑا بچھا دیں گے، سرانے رکھ دیں گے، پیچھے مجلس بنا بیٹھ جائیں گے، عرب کا اب بھی رواج۔ تو عبد المطلب کے لیے جو مجلس بنتی تھی وہ بالکل عین کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے قریب، وہاں آپ کے لیے مخملی کپڑے بچھائے جاتے، سرانے لگائے جاتے، گدے لگائے جاتے، کیونکہ سردار مکہ تو اس وقت عبد المطلب، سارے مکے پہ ان کی سرداری تھی، اور پھر سقایا اور خدمت حجاج، خدمت حجیج، یہ سارا نظام جو ہے عبد المطلب کے سپرد تھا، لہذا ان کا احترام جو ہے دو جانب سے تھا، ایک کعبۃ اللہ کی نسبت سے اور ایک مکے کی سردار ہونے کی نسبت۔ اور جب وہ مجلس بچھا دی جاتی تو کوئی بھی آدمی جب وہاں آتا تو اس کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ حضور اس عبد المطلب کی اس بساط پہ، اس جگہ پہ بیٹھ جائے، حتیٰ کہ عبد المطلب کے باقی بیٹے جو ہیں وہ بھی کھڑے رہتے تھے، باپ کا انتظار کرتے تھے جب تک والد آئیں وہ آ کے وہاں بیٹھیں۔ لیکن خدا کی شان ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو 3-4 سال کی عمر نہیں ہوئی تھی، آپ جب بھی تشریف لاتے تو آ کر فوراً اپنے عبد المطلب دادے کی مجلس پہ بیٹھ گئے، اور بھائی اگر روکتے بھی تو آپ ان کی توجہ نہ۔ اور عبد المطلب کو جب کہا گیا تو انہوں نے کہا ان ابنی ھذا لشأن، اس میرے بیٹے کے اندر کوئی اللہ نے کوئی شان رکھی ہے ایسی، اس کو منع نہ کیا کرو، اگر یہ میری مجلس پہ بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے، میں نیچے بیٹھ جاؤں گا، لیکن میں محمد کو نہیں اٹھا سکتا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اس ضمن میں آپ کو یہ ایک جہاں فہم یعنی بی بی حلیمہ کے پاس خالص غذا ملی، خالص لسان ملی، خالص لغت ملی، اور عبد المطلب کے پاس بیٹھ کے سرداری ملی، اور سرداروں کی باتیں، بڑے بڑے سرداروں کا عبد المطلب کے دربار میں آنا، بیٹھنا، باتیں کرنا، انداز کرنا، یہ ساری باتیں جو تھیں اس کی ایک تعلیم دی جا رہی تھی۔ عبد المطلب کے مجلس کوئی معمولی سی مجلس نہیں تھی، اس وقت مکے کا سب سے بڑا سردار۔ یہ سارا ایک اللہ کی طرف سے نظام۔ اور عبد المطلب کا عالم یہ تھا کہ سردار ہونے کے باوجود پیسہ نہیں ہوتا تھا، چونکہ جب پیسہ آتا تو سخاوت بھی خرچ ہو جاتا، حاجیوں پہ خرچ ہو رہا ہے، زمزم میں شہد ملا کے پلایا جا رہا ہے، زمزم نہیں تو باہر سے پانی لا کے پلایا جا رہا ہے، شریف کھلائی جا رہی ہے، روٹی کھلائی جا رہی ہے، حاجیوں کی خدمت کی جا رہی ہے، تو اتنا پیسہ کہاں سے ملے گا سردار؟ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کفالت میں بھی تربیت لیتے رہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک زیادہ ہوئی، ایک دن آپ کی والدہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں حضور کو لے کر آپ کے اخوال جو ہیں بنو نجار مدینہ منورہ میں ان کے پاس جاؤں، کم سے کم میں اپنے رشتہ داروں کو بھی تو ملا ہوں، اور کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کی زیارت کر سکیں۔ حضور کو لے کے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں، اور خدا کی شان ہے مدینہ منورہ کی بھی گلیوں میں جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو لوگ حیران ہوتے، جو بھی دیکھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیران ہو جاتے۔ اسی سے شہرت اٹھی، اور شورا میں کچھ یہودی لوگ آئے، کچھ راہب آئے، انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ نبی ھذہ الامہ، یہ اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے، اور ایسی باتیں کرنے لگے کہ بی بی آمنہ کو اندیشہ ہو گیا کہ کہیں یہ حضور کو نقصان نہ پہنچا دیں، تو بی بی صاحبہ ان کو لے کر واپسی کا انہوں نے جلدی سے سفر اختیار کیا۔ ابھی راستے میں مقام ابوا پہ تھیں کہ بی بی آمنہ فوت ہو، والد پہلے فوت ہو چکے۔ بعض روایات تاریخ میں یہ بھی ہے کہ بی بی آمنہ کو یہاں جنت المعلیٰ میں دفن کیا گیا،
اور بعض روایات تاریخ میں یہ بھی ہے کہ ان کو دفن تو کیا گیا مقام ابوا میں. ابوا جو ہے مکے اور مدینے کے راستے میں ایک جگہ ہے، لیکن سڑک سے ہٹ کر ہے، اندر پہاڑیوں میں ایک جگہ ہے اور کچا راستہ ہے. اور بعض علماء یہ لکھتے ہیں مورخین کہ ابوا میں دفن کیا گیا، وہاں سیل آئی یعنی پانی آیا بارشوں کا، تو قبر جو تھی وہ کھل گئی، تو پھر ان کو لا کر یہاں منتقل کر دیا گیا، جنت المعلیٰ میں دفن کر دیا گیا. تو بعض لوگوں نے روایات کو یوں بھی جمع کیا ہے. بہرحال جمہور کی رائے یہ ہے کہ مقام ابوا پہ دفن کیا گیا، کیونکہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارک میں یہ بات موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے بخشش کی دعا مانگی تھی، اس کی تو اجازت نہیں ملی، البتہ مجھے ماں کی قبر پہ جانے کی اجازت ملی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر پہ تشریف لے گئے. تو لہذا اگر وہ جنت المعلیٰ میں منتقل ہو جاتی تو پھر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کی ضرورت ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکے میں آئے. اب خدا کی شان دیکھیں کہ باپ تو پہلے فوت ہو چکے تھے، ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، ابھی 6-7 سال کی عمر ہے تو ماں بھی فوت ہو، اور کچھ عرصہ گزرا عبد المطلب بھی فوت ہو گئے. اب آپ کی کفالت جو ہے وہ ابو طالب کے پاس چلی گئی. خدا کا نظام ایسا، اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے بدنی پہ کسی کا سایہ رہے. اسی لیے بعض علماء لکھتے ہیں نا کہ اللہ نے حضور کو بغیر بے سایہ پیدا کیا. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دوسرا سایہ بھی نہیں تھا. یہ معنی نہیں، معنی یہ ہے کہ جیسے باپ کا ایک سایہ ہوتا ہے، ماں کا ایک سایہ ہوتا ہے، دادے کا ایک سایہ ہوتا ہے، کفالت کرنے والوں کا ایک سایہ ہوتا ہے، اللہ نے ان سب چیزوں سے حضور کو مستثنیٰ کر دیا. اللہ نے فرما دیا میرا بدنی ہم آپ کی خود حفاظت کریں. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اللہ نے فرمایا کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر ہم نے آپ کو خود ٹھکانا دیا. تو اس طرح بھی اچھا، اگر فرض محال ایک شاگرد قابل ہو تو لوگ کہتے ہیں جی اس کا استاد بڑا قابل، تو اس کی لیاقت و صلاحیت استاد کی طرف جاتی ہے، اولاد کی باپ کی طرف جاتی ہے. اللہ نے فرمایا ہم اپنے نبی کی تربیت ہی خود کریں گے. جیسے انہوں نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھے تو ادب بھی میرے رب نے سکھایا، میرے اللہ نے میرے ادب کا انتظام کیا. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ مکے میں طواف اریاں کرنا، مکے میں کسی کا اریاں ایک دوسرے کے سامنے غسل کرنا، یہ چیزیں عیب ہی نہیں سمجھی جاتی. یعنی یہ کی چیزیں عیب بھی نہیں سمجھی جاتی تھی، بالکل اس پر کے یہ مردانگی کی ہے علامت. تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چاچے کی امداد کے لیے، بعض روایات میں ہے کہ زمزم کی کھدائی میں، اور ایک روایت میں ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر جب قریش کر رہے تھے تو حضور پتھر اٹھا رہے تھے. تو آپ کے چچا نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کندھوں پہ پتھر رکھتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی، تو آپ چادر مبارک نکال لیں اور کندھے پہ رکھ لیں تاکہ آپ کو پتھر اٹھانے میں تکلیف نہ ہو. تو ابھی حضور پاک نے چادر مبارک کھولی فوراً آپ بے ہوش ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہو گئی، اور اس کے بعد جب ہوش آیا تو آواز آئی کہ آپ اپنے آپ کو کبھی بغیر کپڑوں کا نہیں رکھ سکتے. تو اللہ پاک نے انتظام کر دیا کہ ساری دنیا اوریاں ہو سکتی ہے لیکن میرا بدنی محمد مصطفیٰ اوریاں نہیں ہو سکتا. یہ اوریانی تو شرف کے خلاف چیز ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی کی شان تو ایسی نہیں، اور دنیا چاہے کچھ. اچھا، بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مکے والوں نے دراصل یہ ایک اپنی کبائی کے لیے بھی ایک ذریعہ بنایا تھا کہ انہوں نے ایک اعلان کر دیا تھا کہ اللہ کے گھر کا کوئی آدمی طواف اپنے کپڑوں میں نہیں کر سکتا، یا تو وہ ہمس سے کپڑے لے، اپنے آپ کو کہتے تھے ہمس کہ ہم جو ہے مجاورین کعبہ ہیں، تو یا تو ہم سے کپڑے لیں اور وہ کپڑے پہن کے طواف کریں. بس صورت دیگر اپنے کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتے، پھر بغیر کپڑوں کے طواف کریں. تو جو لوگ آتے تو وہ ان سے پیسے، ان سے کپڑے لیتے. تو صاف بات ہے کہ پھر نظر نیاز چڑھاوا تو دینا ہے مجاوروں کو، تو اس کے بعد ان کے پیسے بن جاتے، چاندی بن جاتی. اور جن غریبوں کے پاس پیسے نہ ہوتے وہ کعبۃ اللہ کا اریاں طواف کرتے، چاہے مرد ہوتے چاہے عورتیں ہوتے. اور یہ اریاں طواف اس وقت تک ہوتا رہا، حضور کا نبوت مل گئی، اعلان نبوت ہو گیا، حضور کی مکی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے 9 ہجری تک، یعنی 9 ہجری تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف جو ہے وہ بغیر لباس کے اریاں ہوتا رہا. تو 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی ابن ابی طالب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. انہوں نے آ کے اعلان کیا کہ اللہ یطوف بالبیت عریان، خبردار آج کے بعد کوئی اللہ کے گھر کا طواف جو ہے عریاں نہیں کرتا، اور خبردار کہ آج کے بعد کوئی مشرک اللہ کے کعبے میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ اعلان جو ہے 9 ہجری کو جا کے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس یعنی اللہ کے نبی کے اعلان کو کیسے بدل کہ جیسے اللہ نے حکم دیا تھا نا بنو اسرائیل کو کہ یوم السبت جو ہے مچھلی کا شکار نہ کریں، تو انہوں نے کیا کیا کہ ندیاں نالے بنا کے حوض بنا دیے کہ پانی اور مچھلی تو حوض میں سبت کو آ جاتی آگے، اور پھٹا ڈال کے دروازہ بند کر دیتے، راستہ بند کر دیتے، پکڑ اتوار کو لیتے. کہتے جی ہم نے ہفتے کو تو شکار نہیں کیا، ہم نے تو اتوار کو پکڑا ہے. تو آج کل کے مسلمانوں نے بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے اس حکم کو ایسا بدلا کہ لباس تو پہن لیا لیکن وہ عریانی سے بھی زیادہ برا. اتنا باریک لباس، اتنا باریک کپڑا، یعنی آپ حیران ہوں گے اب یہ جس سے ہم یہ غترہ پہنتے ہیں، اس سے اگر عبایا اور پردہ بنایا جائے تو اسے آپ پردہ کہیں گے خدا کے لیے، اسے آپ برقع کہیں. یعنی یہ تو مزید اپنے حسن کو نکھارنے کا ذریعہ ہے کہ کسی کو اگر کالا رنگ سوٹ کرتا ہے وہ کالے رنگ کا برقع بنا لے گی، کسی کو سفید رنگ سوٹ کرتا ہے، سرخ رنگ سوٹ کرتا ہے، سبز رنگ سوٹ کرتا ہے، جو اس کا میچنگ کلر ہے اس کے مطابق وہ اپنے برقعے بنائے گی، اسی کے مطابق اپنی وہ چہرے پہ ڈالنے والی جھلیاں بنائیں گی، اور اسی طرح پھر آنکھوں کے سوراخ رکھے جائیں گے، پھر ناک کو ظاہر کیا جائے گا. یعنی حسن کو اجاگر کرنے کا بہانہ ہے، یہ پردہ نہیں ہے، اس کو کوئی پردہ نہیں کہتا. اسی کے بارے میں سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ رب قاسیات عاریات، بہت ساری ایسی عورتیں ہوں گی میری امت میں، بظاہر تو وہ لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت وہ عریاں ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پہ لعنت برستی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی موٹا کپڑا پہنتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا جین کے پینٹ پہنی جاتی، لیکن اگر وہ موٹے کپڑے کا سلائی اتنی ٹائٹ ہے کہ ہر عضو نظر آ رہا ہے تو وہ بھی عریاں کے حکم میں، یعنی وہ بھی اسی حکم میں آئے گا کہ جیسے اس نے لباس پہنا ہوا نہ ہو، کہ ہر عضو، اس کے وجود کا ایک ایک حصہ، اس کی یعنی وجود کی سٹائل، اس کے سینہ، اس کے ابار، ہر چیز الگ الگ اگر نظر آ رہی ہے، کپڑا چاہے موٹا ہو تو وہ بھی عریاں کے حکم میں ہوگا. کہ رب قاسیات عاریات، کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی کہ جنہوں نے بظاہر تو لباس پہنے ہوئے ہوں گے، یا ایسی جرابیں پہن لینی جو اس کے رنگ سے ملتی ہوں، پتہ ہی نہ لگ سکے کہ اس کے بدن کا رنگ ہے یا ایک باریک سی جراب چڑھی ہوئی ہے اس کے اوپر. ایک ایسا برقع پہنا کہ برقعے سے اور قمیض کے اندر سے جو بنیان کا کلر ہے وہ بھی نظر آ رہا ہو، تو ایسے کپڑے کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ کپڑا ساتر ہے؟ یہ کپڑا اس لیے پہنا گیا ہے کہ عورت کا بدن چھپا رہے اور اس پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے، یا یہ ایک فیشن ہے کہ مردوں نے اپنا ایک عبایا ڈال لیا، عورت نے ایک سیاہ گاؤن ڈال لیا، بس ختم ہو گئی بات. اچھا، بال تو نعوذ باللہ یہ عالم ہے کہ اوپر سے باقاعدہ برقع ہے اور اندر جو ہے منی اسکرٹ. بعض کا اوپر سے برقع ہے اور اندر جو ہے وہی جین پہنے ہوئی ہے مردانہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال یہ عریانی کا دور چلتا تھا، لیکن اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ گوارا نہ کیا، کیونکہ حضور کو ادب سکھانے والے تو اللہ کی ذات. اب ابو طالب کی کفالت کا زمانہ آیا تو حضور پاک نے دیکھا کہ میرے چاچے کے لیے بھی غربت کا بڑا دور ہے، سردار تو ہیں لیکن اتنا پیسہ نہیں ہے کہ گھر کا خرچہ بھی چلا سکیں. اس لیے بچے جو تھے ان کے وہ بھی روٹی پر لڑتے تھے، لیکن ایک محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی جھگڑا نہیں کیا. اور پھر تاریخ آتی ہے کہ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ ابی طالب کہتے ہیں کہ جب وہ اپنا سفرے پر، جب مائدہ پر، جب دسترخوان پر میرا پیارا بیٹا محمد تشریف لے آتے تو اس تھوڑی سی روٹی میں اتنی برکت ہو جاتی کہ ہم سب پیٹ بھر کے کھا لیتے، اور جس دن حضور نہ آتے تو کسی کو پوری بھی نہ ہوتی. تو ابو طالب نے یہ اہتمام کر دیا. اس نے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ حضور کے بغیر تو روٹی کھانی جب تک کہ محمد رسول اللہ تشریف نہ لے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا سے کہا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے اجازت دیں
کہ میں بھی کوئی کام کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کام نہ کریں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کے بڑھاپے کا زمانہ ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں، اور اللہ نے مجھے الحمدللہ جوان بنایا ہے، تو میں کیوں نہ کام کروں؟ تو حضور نے بکریاں چرانی اللہ قرارید، کچھ پیسے مقرر ہو گئے، حضور بھی بکریاں لے کے تشریف لے جاتے باہر، اور ان کو چراتے، مزدوری کرتے۔ دراصل یہ بکریاں چرانا جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے تربیت کا ایک حصہ تھا، اور ہر نبی نے بکریاں چرائی، یعنی یہ صفت صرف ہمارے آقا کی نہیں تھی، بلکہ اللہ کے جتنے انبیاء گزرے ہیں سب نے بکریاں چرائی۔ علماء نے لکھا اس میں حکمت تھی کہ تمام جانوروں میں سب سے زیادہ شرارتی جانور جو ہے بکری، ایک منٹ میں پہاڑ پہ چڑھ جائے گی، ادھر بھاگ جائے گی، ادھر بھاگ جائے گی، ادھر بھاگ جائے گی، تو چرانے والے کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ وہ لا رہا ہے، اچھا باقی جانور ہے ایک دفعہ آپ ہانک دیں گے بس چل پڑیں گے، لیکن یہ ادھر بھاگ رہی ہے، ادھر بھاگ رہی ہے، اور اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ آتا ہے نا کہ ایک بکری کے پیچھے بھاگتے 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 جب غصے میں آئے تو اسے بیت مارا، تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ میرے بندے بھی تو میری فرمان سے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن میں نے تو ان کو معاف کر دیتا ہوں، تو میں ایک بکری کو بھی معاف نہ کر سکتا؟ دیکھو میرے بندے بھی تو روزانہ میرے حکم سے کہاں بھاگتے ہیں، میں ادھر کہتا ہوں ادھر جاتے ہیں، میں مسجد کا کہتا ہوں ادھر چلے جاتے ہیں، میں قرآن کا کہتا ہوں وہ بائبل کی طرف جاتے ہیں، میں نماز کا کہتا ہوں تو وہ فلم دیکھنے چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے ان کو کبھی ایسا تو نہیں مارا، کیونکہ اگر اللہ ہمارے جرم پہ ہمیں مارنے پہ آ جائیں تو پھر تو ہم زمین پہ چل ہی نہیں، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ فَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم بندوں کو ان کے گناہوں پہ پکڑ لیں تو پھر اس زمین پہ کوئی چیز آپ کو چلتی ہوئی نظر نہ آئے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے لاکھوں گناہ معاف ہوتے ہیں، کسی ایک آدھے پہ تھوڑی بہت تنبیہ ہو جاتی ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ تو اس لیے بکریاں چرانے میں یہ بھی تربیت تھی کہ اچھا پھر بکریوں میں آپ نے دیکھا نا کئی قسمیں ہوتی ہیں، کوئی کالی ہے کوئی پیلی ہے، تو امت میں بھی تو کئی رنگ ہوں گے۔ بکریوں میں آپ نے دیکھا ہے کئی بار آہستہ چلنے والی، کوئی تیز چلنے والی، کوئی دوڑنے والی، کوئی چھوٹے قد والی، کوئی بڑے قد والی، کوئی زیادہ دودھ والی، کوئی کم دودھ والی، تو امت میں بھی تو ایسے اختلاف ہوتے ہیں۔ تو اللہ اپنے نبیوں سے امت کی تربیت کا کام لینا ہوتا ہے تو ان کو پہلے ایسے کام میں ڈالتے ہیں کہ انہیں تربیت کا انداز آ جائے۔ تو ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کبھی گانا نہیں سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی موسیقی نہیں سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹے قصے نہیں سنے، تو کبھی شادیوں پہ نہیں گئے۔ ایک دن قریش کی بڑی شادی تھی، تو حضور نے اپنے ساتھی سے جو بکریاں چرانے میں شریک تھا اس سے کہا کہ بھائی اگر تم کل میری بکریاں سنبھال لو تو میں چاہتا ہوں کہ میں کم از کم یہ تو دیکھوں کہ مکے والوں کی شادی کا کیا طریقہ ہے، شادی پہ کیا ہوتا ہے، کیسے خوشیاں منائی جاتی ہیں، کیسے قصاص آتے ہیں، کیسے وہ قصے کرنے والے لوگ آتے ہیں، تو کم سے کم میں بھی کوئی شرکت کر سکوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کل آپ کی بکریاں میں چرا لوں گا، کیونکہ رات کو تو جاگنا ہوتا ہے نا، رات جاگیں گے تو صبح تو سو جائیں گے، لازمی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں آیا تو ابھی مجلس تیار ہو رہی تھی، ابھی کوئی قصہ وصہ کوئی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی، فغلبنی النوم، حضور فرماتے ہیں مجھے اتنی نیند نے غلبہ کیا کہ میں سو گیا، فما افقت الا بعد حر الشمس، جب صبح سورج نکلا اور اس کی دھوپ آئی تو میں نیند سے اٹھا۔ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا بدنی جھوٹے قصے سنے، اللہ نے نیند دی، کیونکہ اللہ جب ادب سکھانے والے ہوں، اللہ جب تربیت دینے والے ہوں تو پھر تربیت میں کیسے نقص آ سکتا۔ حضور پاک نے پھر دوسری رات پھر انتظام کیا کہ بھئی پچھلی رات اتفاق ہے شاید نیند آ گئی، آج رات تو میں بالکل نہیں سوؤں گا، آج حضور تیار ہو کے آئے، لیکن کہتے ہیں فغلبنی النوم، خدا کی شان ہے کہ نیند نے مجھے زبردست دبوچ لیا اور میں سو گیا، اور سب کچھ ہوتا رہا، گانے ہوتے رہے، آوازیں ہوتی رہیں، باجے بجتے رہے، لیکن ایسی نیند اللہ نے غالب کر دی کہ نیند اس وقت کھلی مجلس اجڑ گئی، لوگ بھاگ گئے، سورج نکل آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ سے اٹھے، دیکھا تو کچھ نہیں، تو واپس آئے تو اس بھائی نے پوچھا کہ ماذا رأیت تھا، آپ نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا میں تو کچھ نہیں دیکھا، مجھے تو دونوں راتوں نیند آ گئی۔ اصل میں اشارہ اس طرف تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو تیرے دین میں ہم نے حرام کرنا ہے اس کو تیرے قانون میں ہم کیسے جائیں؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی تربیت کا ابتدا سے ہی انتظام۔ ابو طالب نے اب ارادہ کیا کہ میں تجارت کا سفر کروں، چونکہ مکے والوں کے سفر ہوتے تھے تجارت،
صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آتا ہے فَأَخَذَ بِثَوْبِ أَمِّهِ، حضور نے آ کر بھی اپنے چاچا کا کپڑا پکڑ لیا. جیسے کہتے ہیں نا، جیسے بچہ ضد کرے تو ماں باپ کے قمیص کو پکڑ لیتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا جی، بس میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اس بیچارے کو کہاں جگہ ملے پناہ کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بثوب امه، اپنے چاچے کے کپڑے کو پکڑ لیا. کہنے لگے کہ مجھے بھی آپ ساتھ لے جائیں. انہوں نے کہا اب سفر ہے، شام تک جانا ہے، اتنا طویل سفر ہے. ان کو کہا میں تو آپ کی وجہ سے آپ کو نہیں لے جا رہا کہ آپ کو تکلیف ہوگی. انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ آپ اکیلے جائیں، میں ضرور جاؤں. فرضی ابو طالب بھی راضی ہو گئے. کہا چلے. جب ابو طالب آپ کو قافلے میں لے کے چلے اور قافلہ تو خوب شام یعنی شام کے قریب پہنچا، جہاں سے شام کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے، یعنی نشانیاں، علامات، امارات شروع ہو جاتی ہیں. تو وہاں ایک دیر تھا. دیر کہتے ہیں سومیا، جسے آپ کہہ لیں مندر یا عیسائیوں کا گرجا. یہ سبا میں ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہیں ہر ملک میں، اب تو ہر جگہ ہے. عیسائیوں کے مثلاً ہندوؤں کے مندر کہلاتے ہیں، عیسائیوں کے کلیسا یا گرجا کہلاتے ہیں. اللہ کی شان ہے. ویسے اردو میں نام اس کا بڑا عجیب ہے، گر جا، یعنی آپ اس کو ذرا آرام سے پڑھیں نا، گر جا. ویسے اللہ کی رحمت سے اب گر بھی رہے ہیں. ہزاروں ایسے ہیں جو بک گئے اور اس میں مسلمانوں کے مسجدیں مدرسے قائم ہو گئے. تو گر جانے کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ حقیقت عبارت گر جائے. جب بدل گئی تو گویا گر گئی، اس کی بات تو ختم ہو گئی. تو بہرحال یہ ایک یعنی لطیفہ ہے کہ بعض آدمی کا نام ایسے ہوتا ہے نا جی، جیسے وہ ہمارے خواجہ صاحب تھے نا، وہ فوت ہو گئے، خواجہ محمد تو زندہ ہیں، اللہ کرے زندہ ہوں، جماعت اسلامی کے خواجہ تو فیض بہت پرانے ان کے لیڈر ہیں. تو وہ ہمارے ایک ساتھی تھے. تو وہ جب ان کی بات ہوتی نا تو الیکشن میں ان کا مقابلہ، آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے، تو وہ کہتے نا کہ خواجہ تو فیل، یعنی تو فیل جلدی سے کہیں تو پھر تو فیل بنے گا. اگر ایسا کہیں تو فیل، تمہارے تو نام میں فیل ہے، تم نے کیا جیتنا ہے، تو فیل. تو اس لیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی ادائیگی میں حروف سے ترجمے بگڑ جاتے ہیں اور معنی بدل جاتے ہیں. بہر صورت تو وہ جناب جب دیر میں پہنچے تو وہاں ایک راہب تھا، اور وہ کبھی اس دیر سے، اس سومیا سے، اس کلیسا سے باہر. اب یہ پہلی دفعہ تھی ابو طالب کے دور میں جب یہ سفر پہ گئے، تو ان کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ، یعنی اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ راہب جو ہے وہ باہر نکلا ہو. لیکن وہ راہب باہر بھی آیا، اور آنے کے بعد اس نے یہ بھی کیا کہ اعلان کیا کہ بھئی تمام مکے کا جو قافلہ ہے ان سب کو میری طرف سے دعوت. ابو طالب حیران کہ یہ تو راہب کبھی باہر نہیں آیا اور آج ہمیں دعوتیں ہو رہی ہیں، بات کیا ہے؟ اور راہب نے اپنے سب چھوٹے چھوٹے جو اس کے تھے نا نیچے کام کرنے والے چھوٹے چھوٹے راہب، تو ان کو کہا کہ بھئی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کا انتظام کرو، اور اتنا کھانے کا انتظام کرو کہ پورے قافلے کو کھلاؤ، اور ہر آنے جانے والے کو، گزرنے والے کو، بستی والوں کو، سب کو کھلاؤ، اور کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے. اور خود کھڑے ہو کے نگرانی کرو. کھانے کا انتظام ہو گیا بڑی لمبی تفصیل میں. اب جناب جب کھانے کا وقت آ گیا تو راہب ایک ایک کو غور سے دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد اس نے پوچھا ابو طالب سے کہ حل ترک تم احدن، کسی کو چھوڑ کے آئے ہو، کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا؟ تو ابو طالب نے کہا کہ ایک بچہ رہ گیا، ہم چھوڑ آئے کہ ذرا سامان کے ساتھ رہے گا، نگرانی کرے گا. اس نے کہا عجیب بات، بھائی میں نے سب کو دعوت دی تھی، بچے کو چھوڑ آنے کا کیا مطلب؟ تو ابو طالب نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں، وہ ہمارا اپنا بچہ ہے، ہم اس کے لیے کھانا لے جائیں گے. اس نے کہا ابو طالب کیا بات کر رہے ہو، جس کے لیے میں نے دعوت دی ہے اسی کو تو تم چھوڑ آئے. تم لوگ تو ہمیشہ یہاں سے گزرتے رہتے ہو، پہلے بھی میں نے کبھی تمہیں دعوت دی ہے. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو اب وہ غور سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے کہ جو آتا ہے تو بادل اوپر چل رہا ہے، آپ پر دھوپ نہیں پڑتی. جب آپ قریب آ گئے، بیٹھ گئے، ابو طالب سے پوچھا کہ من ہاذا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں، تم جھوٹ بول، یہ تمہارا بیٹا نہیں. اس نے کہا میرا بیٹا ہے. اس نے کہا واللہ غضب تھا. اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں جھوٹ بول رہے، تمہارا بیٹا نہیں ہے.
اس کا باپ اس وقت زندہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ انہو ابن اخی، میرے بھائی کا جو بیٹا ہے تو وہ میرا ہی بیٹا ہوا۔ نے کہا نہیں، میں سیدھی بات کروں کہ اس کا باپ مر گیا؟ اس نے کہا ہاں اس کا باپ مر گیا۔ اس نے کہا ہاں پھر ٹھیک۔ اب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا اسم گرامی، آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے، فرمایا اقسمک باللات والعزیٰ، میں تمہیں لات و عزیٰ کی قسم دیتا ہوں۔ حالانکہ وہ نصرانی تھے، وہ نہیں لات و عزیٰ کو مانتے، لیکن مکے والے چونکہ مانتے تھے نا لات و عزیٰ کو، اس لیے قاعدہ ہوتا ہے نا کہ جو آدمی جس کو مانتا وہ آدمی کہتا ہے یار چلو تمہیں اس کی قسم۔ تو اس نے کہا اقسمک باللات والعزیٰ، میں تمہیں لات و عزیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ جو میں تم سے پوچھوں سچ بتاؤ۔ حضور نے فرمایا لا تقسمنی باللات والعزیٰ، خبردار وہ یہ پھر نہ کہنا لات و عزیٰ کی قسم، انی ابغضہم اشد البغض، ساری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ بغض اگر ہے تو ان بتوں سے۔ اب ابو طالب بھی حیران ہے اور راہب بھی حیران ہے کہ اتنے جوش سے، اور ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی عمر مبارک۔ تو اس نے کہا کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض، انی اقسمک باللہ، میں تمہیں اللہ کی۔ آپ نے فرمایا پھنسا، اگر تم اللہ کی قسم دیتے تو پوچھو کیا پوچھو۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ تم نے کبھی خواب دیکھے؟ حضور نے فرمایا دیکھے۔ ان خوابوں میں تم نے کیا کیا دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتلا دی۔ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم نے اپنے دوران رضاعت کے جو کچھ عرصہ مکمل کیا اس کے بعد بھی کوئی واقعہ پیش آیا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ایسے آیا تھا کہ میرا سینہ مبارک کھولا گیا۔ کیا نہیں وہ واقعہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا کہ یا محمد ہے تو بڑی گستاخ، لیکن میں مجبور ہوں، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہاری پشت دیکھ سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جب تم نے مجھ سے اللہ کے نام پر کہا ہے تو دیکھو۔ جب آیا تو اس نے دیکھا کہ بین کتفیہ، دو کندھوں کے درمیان میں ایک جگہ جو تھا نا جی ایسے یعنی وہ گوشت کا حصہ مبارک تھا جیسے ایک مہر مبارک ہو اس کا، اور اس کے اوپر بھی بال، اس ٹکڑے پر، اس گوشت کے اس ٹکڑے پر بھی بال مبارک تھے، بلکہ حدیث میں ایسے آتا ہے کہ عرف الدیک، حدیث مبارک میں یہ لفظ بھی موجود ہیں کہ ان بالوں کی ترتیب بھی ایسی تھی جیسے مرغے کے اوپر آپ نے دیکھا نا جی اس کے اوپر جو بال کھڑے ہوتے ہیں بڑے ترتیب میں، اسی طرح وہ بال مبارک تھے، اور ادھر ادھر اس کے خال تھے، اس سیاہ تل جسے آپ کہتے ہیں، اس کے ارد گرد تل تھے۔ جب اس نے دیکھا فقبل یدیہ ورجلہ، وہ تو حضور کے پاؤں پہ گر گئی۔ اس نے ہاتھ چومے، پاؤں چوما، اس نے کہا ھذا نبی ھذہ الامہ۔ اس نے کہا ابی طالب ایک بات سنو، ان کو شام مت لے جاؤ، اگر تم ان کو شام لے گئے وہاں یہود ہیں اور یہود ان کو پہچان لیں گے اور یہود ان کو قتل کر دیں گے، ان کو فوراً مکے واپس بھیج دو، یہ نبی ھذہ الامہ، اس امت کا نبی پیدا ہو گیا، تم تو بڑے شان والے آدمی۔ تو ابی طالب نے کہا کہ اچھا۔ اب اس کے بعد جب دعوت ختم ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو جب درخت کے نیچے جا کے بیٹھنے لگے تو اس راہب نے ابو طالب سے کہا کہ درخت کی ٹہنیوں پہ غور کرو۔ اس نے جب غور کیا تو ابو طالب کہتے ہیں مجھے بھی معلوم ہوا کہ وہ ٹہنیاں مل کے سایہ گہرا کر رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جو علیحدہ علیحدہ کھڑی تھی وہ جلدی جلدی جڑ گئیں، مل گئیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ مبارک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ اور اس نے کہا کہ ابو طالب یہ وہ درخت ہے ما جلس تحتہ بعد عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کے بعد اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ لا یجلس تحتہ الا نبی، اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا مگر ایک نبی آئے جو آ کے بیٹھے گا، یہ وہ درخت ہے، خدا کے لیے انہیں جلدی مکے میں۔ ابو طالب راضی ہو گئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی سے مکے میں، لیکن اپنا سفر جو ہے وہ برقرار رکھا کہ بھی آخر میں اتنا سفر کر کے آ چکا ہوں، شام کے قریب پہنچ چکا ہوں، اور اتنی اسباب ہم لے کے آئے ہیں تو ان کو بغیر بیچے ہوئے بغیر کچھ کیے ہوئے ہم کیسے چھوڑ کے چلے جائیں؟ تو وہ تو چلا گیا ہے شام ابو طالب، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے مکے میں۔
مکے میں آنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں رہے، پھر اس کے علاوہ کئی مبشرات آتے رہے۔ اسی اثنا میں آہستہ آہستہ اب ابو طالب کی بھی موت آ گئی، حضور کی ابو طالب ابھی زندہ تھے اور حضور کی عمر اس وقت تقریباً 25 سال کی ہو گئی کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو مکے کی ایک سب سے بڑی شریف نسب سے اور بہت بڑی خاندان کی عورت تھی اور بڑی تاجر اور مالدار عورت تھی، حتیٰ کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ تمام قریش کا اگر سرمایہ اکٹھا کیا جائے تو بی بی خدیجہ کا اکیلا ان سے زیادہ۔ اب چونکہ بی بی خدیجہ ایک خاتون تھی، وہ خود تو سفر نہیں کرتی تھی، وہ لوگوں کو اپنا مال دے کے کبھی تو تنخواہ پہ ملازم رکھ کے بھیجتی، کبھی ان سے حصہ مقرر کر لیتی، کبھی ان سے کچھ نسبت طے کر لیتی، مال دیتی۔ انہیں جب پتہ چلا کہ یہاں ایک ذات پاک ہیں جن کا نام محمد ہے اور شہرہ ہے محمد ابن عبداللہ کا، آپ کی صداقت کا، آپ کی شرافت کا، آپ کی سیرت کا، آپ کے کردار کا، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ حضور آپ میرے مال سے کیوں تجارت نہیں کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے تو بی بی خدیجہ نے اپنا ایک غلام تھا میسرہ، ان کا ایک عبد تھا، خریدا ہوا غلام تھا، وہ بھی حضور کے ساتھ بھیجا اور میسرہ کو بھی مال دیا، حضور پاک کو بھی مال دیا اور میسرہ کی ذمہ داری لگائی کہ تم نے حفاظت بھی کرنی ہے اور ساتھ بھی رہنا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کے شام کی طرف چل پڑے۔ میسرہ کہتا ہے کہ واللہ ہے، خدا کی قسم ہے، میں نے ایسا خلق تو کبھی نہیں دیکھا تھا قریش۔ وہ تو ہم غلاموں کو غلام سمجھتے تھے کہ دور بیٹھو کام کرو، لیکن محمد مصطفیٰ کھانا میرے ساتھ کھا رہے ہیں، پانی میرے ساتھ پی رہے ہیں اور مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے میں بالکل آپ کا کوئی ایک عزیز ہوں۔ اتنی کرم، اتنی محبت، اتنا۔ اور پھر حضور شام آئے، مال بیچا، پھر مال بیچنے کے بعد میسرہ سے کہا کہ بھی پیسے لے کے جو ہم واپس جائیں، کیوں جائیں، یہاں سے مال خرید لو، وہ مکے میں بیچ دیں گے۔ تو وہ مال خرید کر کے مکے میں لے آئے اور مکے میں آ کے وہ مال بیچا۔ اب سب پارٹیاں جو تھیں ان نے تو ایک دفعہ نفع کمایا، حضور نے 2 دفعہ نفع کمایا، یعنی جب تجارت دی گئی تو اس میں بھی آپ سب سے آگے نکل گئے، کوئی مکے کا تاجر بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ بی بی خدیجہ کو جب پتہ چلا کہ ایک آدمی نے کبھی تجارت نہیں کی اور وہ اتنی جلدی کیسے اس مقام پہ پہنچ گیا کہ سب تجارت کے تجربہ کار جو تھے وہ پیچھے رہ گئے، اس نے میسرہ کو بلایا، اس نے کہا میسرہ یہ کیسے؟ اس نے کہا بی بی کیا پوچھتی ہیں کہ یہ تو کوئی شان والا آدمی ہے، راستے میں ہم گئے تو راہب نے یہ کہا، میں نے تو ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ دھوپ میں جائیں اور اوپر بادل سایہ نہ کرے، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اگر 20 آدمی بیٹھے ہیں، حضور ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں درخت کا سایہ نہیں سایہ اسی طرف چلا جاتا ہے جس طرف یہ بیٹھے ہوں، میں نے تو یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا۔ بی بی خدیجہ تو حیران ہو۔ اب بی بی خدیجہ کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ کہیں ایسا کیوں نہ ہو جائے کہ میں شادی کر لوں۔ حالانکہ اب ورنہ بی بی خدیجہ کو شادی کرنے کا کوئی ایسا خواہش نہیں تھی، بڑے بڑے سرداروں نے کہا تھا، بی بی نہیں مانی، لیکن اب ان کے دل میں ایک تمنا پیدا ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مرد تو بڑے دانا اللہ پیدا کرتے ہیں، بہت دانا پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن عورتوں میں بہت قلیل دانا پیدا ہوئے۔ انہوں نے کہا ایک ان میں خدیجہ تھی اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لی، اور ایک ان میں بی بی تھی حضرت شعیب کی بیٹی کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان لی۔ انہوں نے کہا اللہ نے ان لڑکیوں کو ایسی ذکاوت دی تھی، ایسا فہم دیا تھا، ایسا مقام دیا تھا کہ اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ تاڑ گئی کہ یہ نبی ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں، اور بی بی خدیجہ بھی پہچان گئی۔ تو ایسے تاریخ میں لوگ جو ہیں بہت کم پیدا ہوئے، جیسے بی بی آسیہ تھی، جیسے بی بی مریم تھی، جیسے اخت موسیٰ علیہ السلام تھی۔ تو یہ اس قسم کی ذہین عورتیں بھی تاریخ میں بہت کم پیدا ہوئی، ان میں ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت تھی، اس کا نام تھا نفیسہ، اس کو بھیجا کہ بھائی تم جا کر ایسے حالات پیدا کرو کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ میرے ساتھ شادی کر لیں۔
جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جی، یہ عورتیں جاتی ہیں شادی کرانے کے لیے، پیغام لے کے جاتی ہیں، وہ نفیسہ اس قسم کی عورتوں میں سے تھی. تو وہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر اس نے عرض کیا کہ یا محمد هل ترغب فی الزواج، کیا تم شادی کرنا نہیں چاہتے؟ جوان آدمی ہو، ماشاءاللہ، اتنا اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، قوت دی ہے، شادی کیوں نہیں کرتے آپ؟ آپ نے فرمایا کہ نفیسہ، شادی تو میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ کس چیز سے شادی کروں؟ میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں، دولت نہیں، اور بغیر دولت کے پیسے کی شادی کیسے ہو؟ شادی کے لیے تو آخر پیسہ چاہیے، خرچ چاہیے، گھر چاہیے، میرے پاس تو کچھ نہیں. میں تو خود ابو طالب کی کفالت میں ہوں، چاچے کی کفالت میں ہوں، اور اگر میں کچھ کماتا ہوں تو اپنے چاچے کی مدد کر دیتا ہوں. اس نے کہا کہ هل ترغب فی المال والجمال والنسب، انہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ایسی عورت جس میں جمال بھی ہو، مال بھی ہو اور نسب بھی، تینوں چیزیں جمع؟ ان کے بعد عورتیں جو ہیں، جمال تو بڑا ہوتا ہے، خوبصورتی بڑی ہے، لیکن خاندان اچھا نہیں. بعض ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ خاندان بہت اچھا ہے لیکن بیچاری خوبصورت نہیں. بعض ایسی ہوتی ہیں کہ مال ہی کوئی نہیں، خوبصورت بھی ہے، خاندان بھی اچھا ہے، لیکن کوئی مال نہیں، کوئی آدمی شادی کرنا نہیں چاہتا. نے کہا کہ جب تین صفتیں جمع ہو جائیں تو هل ترغب، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، پھر کس کی رغبت نہیں ہوگی؟ میری بھی رغبت ہے اگر کوئی ایسی عورت ہو. کون؟ من هذه، کون ایسی عورت ہے جس میں یہ تینوں صفتیں ہیں؟ اس نے کہا محمد رسول اللہ، میں آپ سے چھپانا نہیں چاہتی، یہ خدیجہ، وہ خدیجہ. نے کہا کیا کہتی ہے نفیسہ؟ اینا خدیجہ، خدیجہ کام سے شادی کرے. اس کو تو بڑے بڑے صنادید نے، بڑے بڑے رؤسائے قریش نے شادی کے پیغام بھیجے ہیں، اس نے سب کا رد کر دیا ہے. تو اب وہ ایک یتیم سے، میرا باپ فوت ہو گئے، میری ماں فوت ہو گئی، میرا دادا فوت ہو گیا، میں خود ابھی طالب کی کفالت میں ہوں، تو خدیجہ میرے ساتھ شادی کیسے کرے گی؟ تو اس نے کہا کہ حضور، اگر آپ اس بات کو اپنی ذات تک محدود رکھیں تو مجھے تو خود خدیجہ نے ہی بھیجا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، پھر میں راضی ہوں. تو جب نفیسہ نے آگے خدیجہ کو پیغام دیا نا حضور کی رضا کا، تو بی بی خدیجہ کہتی ہیں میرے لیے اس سے بڑا خوشی کا دن کوئی نہیں تھا، کیونکہ پہلے میں حالات تو سن چکی اور میں ساری علامات سے کسی نتیجے پر تو پہنچ چکی تھی کہ یہ کوئی نرالی شان والا بچہ ہے، جوان ہے. تو بی بی خدیجہ راضی ہوئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب اپنے چچا اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر تشریف لے آئے بی بی خدیجہ کے پاس. تو بی بی خدیجہ نے ورقہ ابن نوفل، عمر ابن اسد ابن عزا جو اس کے قریبی رشتے دار تھے، ان کو بلایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور خطبہ پڑھا ابی طالب. خطبہ نکاح جو ہے وہ ابو طالب نے پڑھا، اور اس کے بعد جو دوسرا خطبہ ہے پھر وہ ورقہ ابن نوفل نے پڑھا تعریف کے لیے. یعنی خطبہ نکاح تو پڑھ لیا ابو طالب، گواہ موجود تھے، لیکن ورقہ ابن نوفل نے پھر تعریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی شان میں خطبہ پڑھا کہ یہ بچہ جو ہے، یہ نوجوان جو ہے، اس کی کوئی نرالی شان ہے، اس میں ہم نے یہ وصف دیکھی، یہ وصف دیکھی. اور اس نے کہا خدیجہ، میری رائے میں، میری تحقیق میں اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت اگر کوئی خاتون ہے تو تم ہو کہ آج تمہاری قسمت میں محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت حضور کی عمر مبارک 25 سال تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر 40، اور آپ سے پہلے وہ 2 شوہروں سے شادی کر چکے. اللہ کی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے اولاد دی ہے، تقریباً ماں سوائے ایک بچے کے سب جو ہیں وہ بی بی خدیجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو بی بی خدیجہ سے پیدا ہوئے عبداللہ، پہلا بچہ جو پیدا اس کا نام تھا القاسم. دوسرا بیٹا جو پیدا ہوا اس کا نام تھا عبداللہ. بعض لوگوں کو بڑی غلطی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں حضور کے بیٹوں کا نام شاید طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا. یہ طیب طاہر آپ کے بیٹوں کا نام نہیں تھا. احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 4 سماعت فرمائیں.